مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس محفل میں حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جام برادران نے جو یہ محبت سے محفل سجائی ہے، اللہ ان کے رزق میں، عزت میں، دین اور مال میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ جو اس بڑی گرمی کی موسم میں اس محفل کو سننے کے لیے جس اشتیاق سے چل کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو قدم قدم کا اجر و ثواب عطا فرمائے، اور اس محفل کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کے مقدس کلام سے سورہ رحمان کی چند آیات اس فقیر ناچیز نے تلاوت کی۔ ان آیات بینات کے اندر رب کائنات نے انسان اور جنات دونوں مخلوق سے مشترکہ خطاب فرمایا ہے۔ جنات کو اور انسان ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسانات، اپنے جو اللہ رب العالمین نے بندوں پر، انسانوں اور جنوں پر اپنے لطف و کرم فرمائے ہیں، وہ گنوائے ہیں ایک ایک کر کے کہ اے انسانوں، تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ میں نے اتنی بڑی نعمتیں تم پر کر دی۔ ان آیات میں رب کائنات نے فرمایا مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو دریاؤں کو ساتھ ساتھ بہا دیا ہے۔ دو دریا ہیں جو کٹھے بہتے ہیں، دو دریا ہیں جو مل مل کر بہتے ہیں۔ یلتقیان، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، یہ بہ رہے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان دونوں دریاؤں کے درمیان ایک پردہ ہے کہ ایک دریا دوسرے پر چڑھتا نہیں ہے، ہر کوئی اپنی اوقات میں بہ رہا ہے۔ پانی کی عادت ہے، ادھر کا پانی آ جائے تو مل جاتے ہیں، آپس میں تفریق نہیں رہتی، لیکن یہ عجیب دریا ہے، ایک ادھر کا پانی ہے، ایک ادھر کا پانی ہے، لیکن ایک دوسرے میں ملتے نہیں ہیں۔ اور رب کائنات نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں، اے جنوں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ دریاؤں کا بہنا، ان کا آپس میں اکٹھے ہو کے بہنا، یہ جنات کے لیے، یہ انسان ذات کے لیے میرا اتنا بڑا احسان ہے کہ تم اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ اور آگے رب ذوالجلال نے فرمایا یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، یہ جو دونوں دریا بہتے ہیں ان میں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، ہیرے لال جواہر ان دونوں دریاؤں میں سے نکلتے ہیں۔ پھر رب نے فرمایا
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں، اے جنوں، بس تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ یہ دریاؤں کا بہنا تم پر نعمت، اس دریاؤں میں سے ہیرے اور موتی اور مرجان کا نکلنا، یہ تمہارے لیے رب کی رحمت، تم اپنی رب کے کس کس احسان کا انکار کرو گے؟ بولو، ہم اپنے رب کے احسانات کو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے۔ جو مانتے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں۔ اللہ کے احسانات کو مانتے ہو؟ رب ذوالجلال نے لا تعداد احسان کر دیے کہ گننا چاہو تو گن نہ پاؤ، شمار کرنا چاہو شمار نہ کر سکو، لکھنا چاہو لکھ نہ سکو، اتنے احسانات رب ذوالجلال نے کر دیے۔ لیکن ان آیات میں رب فرماتا ہے یہ دونوں دریا جو تمہارے درمیان میں نے بہائے ہیں یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، ان میں سے جو موتی مرجان نکل رہے ہیں یہ تمہارے لیے بڑی رب کی نعمت ہے۔ اب یہ دریا کون سے ہیں اور نکلنے والے موتی مرجان کون سے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تفسیر سالبی، تفسیر در منصور اور تفسیر فیض القدیر، یہ تینوں تفاسیر لکھتے ہیں کہ ان دونوں دریاؤں میں سے مراد ایک دریائے فتوت ہے جو مولا علی شیر جلی ہے، ایک دریائے تقویٰ و طہارت ہے جس کو خاتون اطہر فاطمۃ الزہرا کہتے ہیں۔ یہ دونوں دریا اللہ نے ملا دیے۔ اے انسانوں، اے جنوں، یہ تم پر اللہ کا احسان ہے، اللہ کا ایک اکرام ہے تمہارے اوپر کہ تمہارے اوپر اللہ نے یہ فضل فرمایا کہ یہ دونوں دریا تمہارے درمیان ہیں۔ اور یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان میں سے موتی اور مرجان نکلتے ہیں، ان میں سے مراد ہے الحسن والحسین۔ یہ موتی اور مرجان ہے۔ کتنا بڑا رب کا کرم ہے، کسی نبی کو، کسی نبی کی امت کو ایسا موتی اور مرجان کا شرف نہ ملا جو حضور کے صدقے اس امت کو یہ موتی اور مرجان ملے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، رب کائنات کا یہ احسان ہے کہ حضور کا گھرانہ، مدینے والے آقا کا گھرانہ ہمیں ملا، اور اس گھرانے سے جو محبت رکھتا ہے، جو اس گھرانے کی غلامی کرتا ہے، خدا جانے رب ذوالجلال نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ المرء من احب، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اگر آپ کی حضور کے گھرانے سے محبت ہے، حضور کے اہل بیت اطہار سے محبت ہے، تو یقین جانیے، یقین مانیے، روز محشر آپ کا حشر، آپ کا نشر حضور کے گھرانے سے ہوگا، حضور کے گھرانے کے ساتھ ہوں گے۔ میرے آقا نے فرمایا ایک دن حضور صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما ہوئے، ایک ہاتھ میں امام حسن تھے اور ایک ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ مسجد نبوی میں آئے، اپنے کاشان نبوت سے چل وگر ہوئے، ایک طرف امام حسن، ایک طرف امام حسین، اور بیچ میں امام الانبیاء۔ ذرا توجہ کریں، یہ منظر کیسا حسین ہوگا، بولیں یہ منظر کیسا حسین ہوگا۔ ادھر حسنین کریمین ہیں اور بیچ میں امام الانبیاء حبیب کبریا ہیں، صحابہ کی مشتاق نظریں حضور کے مکھڑے پر، اور حسنین کریمین کے مکھڑے کو صحابہ تک رہے تھے کہ کسی نے کہا ملاقات حبیب ساڈی عید ہو گئی، ساڈا حج اکبری تیری دید ہو گئی، تیری صورت جو تکی
تے محبت ہو گئی پکی، جنت واسطے پکی اے رسید ہو گئی، جنت واسطے پکی اے رسید ہو گئی۔ تیرا اچا ہے ناواں تے نہ کوئی پریچاواں، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی، ملاقات حبیب ساری عید ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو گرمی نے بڑا پریشان کر دیا ہے، لیکن پنج تن پا کی تعریف سنو گے انشاءاللہ تعالی دل باغ و بہار ہو جائے گا۔ یہ پسینہ جو بدن سے نکل رہا ہے نا، میرے آقا نے فرمایا اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں جس بدن سے پسینہ نکلتا ہے اس بدن پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے۔ گھبرائے نہیں، یہ پسینہ بھی خیر و برکت ہے۔ آپ میرے بات کا جواب دیں، مجھے پتا چلے کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ حسن ہے، ادھر امام حسین ہے، اور بیچ میں میرے آقا جلوہ نما ہے۔ صحابہ کی مشتاق نظریں ان تینوں مکھڑوں پر لگی ہوئی تھی۔ اچانک زبان نبوت ہلی، کان متوجہ ہوئے، ذہن متوجہ ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سنو، من احبنی وَأَحَبَّ هَذَيْنِ وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا كَانَ مَعِي فِي دَرَجَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اے میرے صحابہ سنو، اے میرے امتی سنو، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں سنو، جس نے مجھ سے محبت رکھی، محبت رکھی، اور میرے ان دونوں جگر کے ٹکڑوں سے محبت رکھی، حسنین کریمین سے محبت رکھی، وَأَبَاهُمَا ان کے ابا جان سے محبت رکھی۔ اور آپ کو معلوم ہے حسنین کے ابا جان مولا علی شیر جلال، میری محبت، حسن کی محبت، حسین کی محبت، ان کے ابا جان کی محبت، وَأُمَّهُمَا اور ان کی والدہ ماجدہ سے جس نے محبت رکھی، یعنی سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا، نبی کی لخت جگر، یہ 5 محبتیں ہو گئی۔ بولو کتنی محبتیں ہو گئی؟ 5 محبتیں ہو گئی۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے ان 5 سے محبت رکھی، کان مئی فی درجتی یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا یہ محبت رکھنے والا میرے ساتھ ہوگا، فی درجتی میرے پڑوس میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کا پڑوس چاہیے یا نہیں چاہیے؟ حضور کا پڑوس چاہیے یا نہیں چاہیے؟ حضور کا ساتھ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کان مئی، یہ میرے ساتھ ہوگا، فی درجتی میرے پڑوس میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ کیسی محبت ہے کہ آپ کو اپنے محبوب سے ملا دے گی، محبوب کا پڑوس نصیب فرما دے گی۔ میں اپنے مقدر پہ قربان جاواں، مجھے پنجتن کا گھرانہ ملا،
کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو زمانے کی شاہی ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے یار کا ستانہ ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ سنی ہم کتنے بڑے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے بخت والے ہیں۔ اس دور میں ایسے بندے بھی ہیں جن کو علی سے بغض ہے، اس دور میں ایسے بندے بھی ہیں جن کو حسنین کریمین سے بغض ہے۔ ایک ملا ہے، اس نے اپنے کسی رسالے میں لکھا ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں رسالہ دکھاؤں گا، اس نے لکھا ہے کہ امام حسین سے تو ضیاء الحق اچھا تھا، جب ضیاء الحق کو مشکل پڑتی تو مدینے چلا جاتا تھا، امام حسین مدینہ کو چھوڑ کر کربلا کیوں گئے تھے؟ ارے یہ بھی لوگ اس دور میں بستے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور ان کو امام حسین شہید کربلا اور جنتی جوانوں کے سردار سے ضیاء الحق اچھا لگتا ہے، لیکن سنی تم خوش نصیب ہو کہ تم اس در کے غلام ہو، اس در سے محبت رکھنے والے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ امام حاکم مستدرک میں روایت لاتے ہیں، ایک دن حضرت مولا علی شیر جلی حضور کی خدمت میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، کچھ لوگ ہیں جو مجھ سے بغض رکھتے ہیں۔ اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے، بولو، دور نبوت میں جو خیر القرون ہے، اس دور میں بھی ایسے لوگ تھے جو علی سے بغض رکھتے تھے۔ جب اس دور میں تھے تو آج کتنے ہوں گے؟ بولو، ان کی ذریت، ان کی اولاد، اس کے پیروکار وہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ، کچھ لوگ ہیں جو مجھ سے بغض رکھتے ہیں، یا رسول اللہ میں آپ سے یہ شکایت کرنے آیا ہوں۔ تو میرے آقا مسکرائے، حضور کی مسکراہٹ پہ قربان جائے، جب حضور مسکراتے تھے تو پھول کھل اٹھتے تھے۔ حضور حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ جب اندھیری رات میں حضور آتے تو حضور کے چہرے سے وہ گلیاں، وہ گھر، وہ در و دیوار روشن ہو جاتے تھے۔ جب حضور مسکراتے تھے، حضور کے دانت مبارک ظاہر ہوتے تو ایسے لگتا جیسے بجلیاں چمکتی ہیں، اندھیرے اجالوں میں بدل جاتے ہیں۔ حضور مسکرائے، آپ نے فرمایا علی، اگر لوگ تجھ سے، کچھ لوگ تجھ سے بغض رکھتے ہیں، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں آج ایک خوشخبری سنانے لگا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ، وہ کیا خوشخبری ہے؟ میرے آقا نے فرمایا یا علی، ان اول من يدخل الجنت انا وفاطمة والحسن والحسین۔ علی، جو تجھ سے بغض رکھتے ہیں ان کو چھوڑو ان کے حال پر، میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ انا اول اقرا باب الجنہ، سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والا میں ہوں گا۔ جنت نبیوں پر حرام ہوگی جب تک میں جنت میں قدم نہ رکھوں، سب سے پہلے جنت میں جاؤں گا۔ پھر جانتے ہو علی، میرے بعد، میرے پیچھے، میرے ساتھ کون جائے گا؟ علی، پہلے میں ہوں گا، پھر علی۔
علی تم میرے ساتھ ہوگے اور تیرے ساتھ تیری گھر والی اور میری بیٹی سیدۃ النساء ہوگی، ہم تینوں پھر تیرے دونوں بیٹے حسن اور حسین، ہم 5 سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اب حضور کا فرمان یہاں ختم ہوا، لیکن حضرت علی نے یہاں پر ایک عرض کی، یا رسول اللہ اگر ہم 5 اول جنت میں جائیں گے فمحبونا، یا رسول اللہ جو ہم 5 سے محبت رکھتے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ یہ جو ایسی غضب کی گرمی میں اپنے گھروں کو چھوڑ کر یہ محبت اہل بیت تو لائی ہے نا آپ کو، یہ حضور کے گھرانے کی محبت تو لائی ہے نا آپ کو، یہ جام صاحب والے جو یہ محفل سجائے بیٹھے، یہ محبت ہی تو ہے۔ کوئی کھانے کے لیے نہیں آیا کھانا، ہر کوئی اپنے گھر میں کھاتا ہے، اللہ نے ہر کو روزی کا ذمہ اٹھا رہا ہے، یہ لوگ کھانے کے لیے نہیں آئے، یہ تو حضور کی محبت میں آئے، حضور کے گھرانے کی محبت میں آئے۔ ذرا وہ ہاتھ کھڑا کریں جو اہل بیت کی محبت میں آئے۔ آج یہ فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، یہ لسٹ بن رہی ہے، یہ لسٹ آج مدینہ بھی جائے گی اور نجف شریف بھی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ فمحبونا، جو ہم سے محبت رکھتے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ تو میرے آقا نے بڑی خوشخبری بتائی، سنو گے؟ میرے آقا نے فرمایا، یا علی فمحبونا من ورائنا، اے علی جو ہم 5 سے محبت رکھتے ہیں آگے آگے ہم ہوں گے، پیچھے ہمارے حبدار۔ سبحان اللہ۔ آج کی یہ گرمی برداشت کرنا وہاں کام دے گی، آج کا یہ محبت کا دم بھرنا یہ تمہیں آخرت میں کام دے گا۔ میرے دوستو ایک دوسری روایت ہے، امام طبرانی معجم کبیر میں اور علامہ متقی کنز الاموال میں روایت لاتے ہیں، اس حدیث کے راوی خود مولا علی ہے۔ حضرت حیدر کرار روایت کرتے ہیں، ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وفاطمۃ وحسن وحسین مجتمعون۔ جب قیامت کا دن ہوگا میں علی، حسن، حسین اور میری بیٹی فاطمہ ہم سب ایک جگہ جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ وَمَنْ أَحَبَّنَا یوم القیامت، اور جو ہم 5 سے محبت رکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ نأکل ونشرب حتی یفرق بین العباد، ہم جنت کی نعمتیں کھا رہے ہوں گے، ہم کوثر اور سلسبیل کے پانی پی رہے ہوں گے، محشر کا میدان ہوگا، گرمی ہوگی، لوگ گرمی میں تپ رہے ہوں گے، لیکن ہم 5 اور ہمارے حبدار جنت کی نعمتیں کھا رہے ہوں گے، پی رہے ہوں گے، حتی یفرق بین العباد، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا فیصلہ کرے گا، جو ہم سے بغض رکھنے والے ہیں ان کو جہنم میں بھیجا جائے گا، جو ہم سے محبت رکھنے والے ہیں وہ ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
محبت سے پڑھیے صلlallahu علیہ یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا، تفسیر ابن کثیر جامع ترمذی روایت لاتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا یا ایھا الناس انی ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا۔ لوگوں، میں اپنے بعد تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، دو چیزیں اپنے پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی امت کو دو چیزیں، دو تحفے دے کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم ان دونوں سے چمٹ جاؤ گے، پکڑ لو گے۔ ما تمسکتم بہما، بہما تسنیہ ہے، یعنی دو کے لیے فرمایا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، اگر ان دونوں سے چمٹ جاؤ گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مضمون مخالف یہ ہوا کہ اگر ایک چیز کو پکڑا دوسری چیز کو چھوڑ دیا ہدایت نہیں پا سکو گے۔ ہدایت تب ملے گی جب دونوں کو پکڑ لو گے، دونوں سے غلامی کا رشتہ استوار کر لو گے، پھر تمہیں جنت ملے گی، پھر تمہیں اللہ کی رضا ملے گی۔ وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید تمہیں دے کر جا رہا ہوں، اور ایک میرے اہل بیت۔ میرے آقا نے فرمایا ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، جہاں قرآن ہوگا وہاں اہل بیت ہوں گے، جہاں اہل بیت ہوں گے وہاں قرآن ہوگا۔ اور میرے امت والوں، یہ تمہیں ایک تحفے دے کر جا رہا ہوں، جب تک دنیا قائم ہے یہ دونوں چیزیں دھرتی پہ رہیں گی۔ آج بھی ہمارے گھروں میں بولو قرآن ہے یا نہیں؟ یہ تحفہ مصطفیٰ ہمارے پاس پہنچا ہے یا نہیں پہنچا؟ بولو آج بھی حضور کے اہل بیت ہے یا نہیں؟ حضور کا گھرانہ سید آج بھی ہے یا نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ان دونوں کو تھام لو گے، قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، میرے اہل بیت کی دامن پکڑ لو، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اب اس امت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ فرقے، کچھ ٹولے بن گئے ہیں، کچھ لوگ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی محبت کے دعوے دار ہیں، کہتے ہیں ہم اہل قرآن ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں، کسی اہل بیت کو، کسی پیر فقیر کو، کسی ولی کو نہیں مانتے، ہم تو بس قرآن کو ماننے والے ہیں۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا ما تمسکتم بہما، ہدایت تب پاؤ گے جب اہل بیت اور قرآن دونوں کو تھام۔ اب قرآن کی محبت کے دعوے دار ہیں لیکن دامن اہل بیت چھوڑ دیا۔ آپ مجھے بتائیے ہدایت والے ہوئے یا گمراہ ہوئے؟ بولو یہ گمراہ ہوئے یا ہدایت والے ہوئے؟ اور دوسرا ٹولہ ہے، دوسرا فرقہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم اہل بیت کے حبدار ہیں، ہمیں پنج تن پاک سے محبت ہے، ہم مولا علی کو ماننے والے، ہم مولا حسن کو ماننے والے، ہم مولا حسین کو ماننے والے۔ جب ان کو قرآن کی بات کرو کہتے ہیں یہ قرآن 30 پارے 10 پارے کم ہیں، ابھی 10 پارے امام مہدی لائے گا۔ وہ قرآن کو نہیں مانتے، اہل بیت کو مانتے ہیں، قرآن کو نہیں مانتے۔ لیکن ایک جماعت ہے جو قرآن کو بھی مانتی ہے، جو اہل بیت سے بھی محبت رکھتی ہے، وہ جماعت اہل سنت ہے۔
یہ نشانی ہے، دیکھ لو گمراہ کون ہے اور ہدایت پر کون ہے۔ میرے بھائیو اللہ نے عقل دی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یار وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم حق پر، وہ کہتے ہیں ہم حق پر، ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ بھئی اللہ تعالیٰ نے عقل تو دی ہے نا۔ 3 وقت کا کھانا کھاتے ہو، یہ پتہ نہیں چلتا کہ حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے؟ سن لو میرے آقا نے واضح طور پر کھول کر بیان فرما دیا کہ جو میرے اہل بیت سے بھی محبت رکھے، میرے قرآن سے بھی محبت رکھے، یہ ہیں ہدایت والے۔ جو قرآن سے محبت رکھیں، اہل بیت کا دامن چھوڑ دیں، یا جو اہل بیت سے محبت کا دم بھریں، قرآن کو چھوڑ دیں، یہ دونوں فرقے گمراہ ہیں۔ ہدایت پر وہ ہیں جو قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں، نبی کے گھرانے سے بھی محبت۔ قرآن کو پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن کو پڑھو اور قرآن پر عمل کرو کہ یہ قرآن کیا مطالبہ کرتا ہے، قرآن تم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ میرے دوستو، آپ علماء کی تقریریں سنتے ہیں، بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ تقریر سننا مقصود نہیں ہوتا، مقصود ہوتا ہے کچھ حاصل کرو، سیکھو۔ یہ علماء جو تمہیں سکھاتے ہیں، جو بیان کرتے ہیں، ان کو سیکھو، اس پر عمل کرو، پھر تو تمہارا مجلس میں جانا بھی بار آور ہوا۔ بات سنا اور کپڑا چھاڑ کر چلے گئے، عمل نہیں کیا، تو میرے دوستو یہ کیسا سننا ہوا، یہ کیسی مجلس میں شرکت ہوئی کہ آپ نے قرآن کو سنا اور عمل نہ کیا۔ رب طال للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کے سننے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، لیکن قرآن ان پر لعنت کرتا ہے کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو، عمل کیوں نہیں کرتے؟ قرآن سن رہے ہو، عمل کیوں نہیں کرتے؟ میرے دوستو، آج یہ عہد کریں کہ جس محفل میں جائیں گے، جو بات حق کی، سچ کی سنیں گے، اس پر بولو عمل کریں گے۔ ہاتھ کھڑے کرو، بولو اس پر، قرآن پر عمل کریں گے، اور حضور کے گھرانے سے بھی، میرے آقا کے گھرانے سے بھی، سبحان اللہ۔ سنو یہ سید ہے، یہ آل رسول ہے، چاہے وہ کیسا بھی ہے لیکن نبی کا گھرانہ ہے، اس سے محبت رکھو۔ میرے آقا نے فرمایا جو میری آل سے، میرا کوئی بھی بچہ میرے گھرانے سے، کسی بھی سید سے تم نے احسان کیا، اچھائی کی، وہ تمہارا مجھ پر قرضہ ہے، یہ قرضہ قیامت والے دن میں خود اتاروں۔ ہمارے سندھ میں ایک بزرگ گزرے ہیں، حضرت مخدوم سرور نوح رحمت اللہ علیہ، 9 لاکھ کی گودڑی سے کہتے ہیں، 9 لاکھ مرید تھے اس دور میں، ان کے 9 لاکھ۔ حضرت سرور نوح رحمت اللہ علیہ، یہ بھی چھوٹے بچے تھے، ان کے باپ بڑے زمیندار تھے، بڑے مالدار تھے، اولاد نہیں ہوتی تھی، پھر دعائیں کر کر کے، دعائیں، یہ بچہ پیدا ہوا جس کا نام رکھا سرور نوح رحمت اللہ علیہ۔ یہ چھوٹے بچے تھے، ایک دن بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے تو ایک سید وہاں سے گزرا، لیکن سید کا چہرہ اترا ہوا تھا، بڑا غمزدہ پریشان چہرہ لیے جا رہا تھا۔ تو حضرت سرور نوح رحمت اللہ علیہ جو بچوں سے کھیل رہے تھے نا، کھیل کو چھوڑا اور سید کے پاس آ گئے۔ شاہ صاحب آپ کیوں پریشان ہیں؟ آپ کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ کہنے لگے کہ میں مسکین سید ہوں، بڑا گھرانہ ہے، بیٹیاں ہیں، ان کی شادی کرنا چاہتا تھا، تیرے باپ بڑا زمیندار ہے، اس کے پاس گیا کہ میری کچھ مدد کرو، میں بیٹیوں کی شادی کرتا ہوں، لیکن تیرے باپ نے مجھے 500 روپے دے کے ٹرخا دیا، اب میں پریشان جا رہا ہوں کہ بیٹیوں کا رشتہ کرنا ہے، شادی کرنی ہے، اس لیے میں پریشان ہوں۔ تو حضرت سرور نوح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ شاہ صاحب آپ پھر واپس جائیں، ابا جان کے پاس واپس جائیں۔ پھر ابا جان کو بولے جتنی آپ کی ڈیمانڈ ہے نا وہ عرض نہ کریں، روب کے ساتھ حکم کریں، حکم کریں کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے، اگر نہیں دیتا نا میں کھیلتے کھیلتے آ کے ابا جان کی گود میں بیٹھوں گا۔
میں ان کی گود میں بیٹھوں گا، پھر تم دھمکی دینا کہ اگر میری مدد نہیں کرتے تو اس بیٹے کی خیر نہیں، پھر میں گر پڑوں گا، میں زمین پر گر پڑوں گا، پھر آپ جیسے بولو گے بابا جان ایسے کرے گا، کیونکہ میں ان کا لاڈلا ہوں، بڑا مجھ سے پیار ہے ان سے، آپ جیسے کہیں گے ویسے ابا جان کریں گے۔ اب یہ مشورہ صلاح آپس میں ہو گئی۔ حضرت سرور نو کھیلتے کھیلتے آ کے ابا جان کے گود میں بیٹھے، باپ شفقت کر رہے تھے، اتنے میں شاہ صاحب پھر آ گئے، زمیندار صاحب میری مدد کرو، میں سید ہوں، میں آل رسول ہوں، میری مدد کرو۔ اس نے کہا شاہ صاحب تم نے تو تنگ کر دیا ہے ہمیں، جو دینا تھا وہ دے چکے، پھر کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا میری مدد کرو نہیں تو اس بیٹے کی خیر نہیں۔ ایسے دھمکی جو دی تو وہ بیٹا جا کے نیچے گرا، اب وہ تو پہلے سے ہی مشورہ ہو چکا تھا نا، وہ بیٹا نیچے گرا، زمین پر گرا تو شاہ صاحب بھی پریشان ہو گئے، اس کا باپ پریشان ہو گیا۔ اس کے باپ نے کہا، سمجھا کہ یہ بڑا کوئی سید کرامت والا ہے، یہ میرا بیٹا مر جائے گا، پٹکا اتار کر سید کے قدموں پہ رکھا، حضرت معاف کرنا، جیسے کہو گے ویسے کریں گے، سونا چاہیے پیسہ چاہیے جو چاہو گے ملے گا، میرے بیٹے کی خیر ہو۔ یہ خبر گھر میں گئی، حویلی میں گئی، وہاں سے سونا چاندی کنگن جو کچھ تھا گھر والوں نے بھیج دیا، سید کو بولو ہمارے بیٹے کی خیر ہو۔ جب شاہ صاحب کو پیسے ملے، سونا ملا، سب کچھ مل گیا، اس کی ڈیمانڈ پوری ہو گئی، بولا ہٹ جاؤ میں اب بچے کو دم کرتا ہوں۔ کان میں آ کر کہا کہ بیٹے اب میرا کام ہو گیا، اب اٹھو۔ لیکن جیسے بیٹا زمین پر گرا تھا وہ زمین پر بے ہوش ہو گیا۔ سید نے درود پڑھے، دم کیے، اس پر دم درود کیا، مگر بیٹا واقعتاً بھی بے ہوش ہو گیا، زمین پر پڑا رہا۔ سید بھی پریشان ہو گئے، باپ ماں وہ بھی پریشان ہو گئے، پوری حویلی میں پریشانی چھا گئی۔ میرے دوستو، وہ حضرت سرور نور رحمت اللہ علیہ بڑی دیر تک زمین پر پڑے رہے، بے ہوش رہے، بڑی دیر کے بعد جب اٹھے تو سید کے ہاتھ چومنے لگے، خوشی ہو گئی کہ بیٹا اٹھا ہے۔ پوچھا کہ بیٹے کیا ہو گیا تھا، کیوں زمین پر گر پڑا؟ اس نے کہا جب میں زمین پر گرا تھا اپنی مرضی سے، جو میں نے صلاح کی تھی، جب گرا تو اب یہ سندھ کی سرزمین نہیں تھی، میں کیا دیکھتا ہوں، سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا نے مجھے اپنی گود میں لے لیا۔ فرمایا بیٹے نو، تو نے میرے بیٹے کی عزت کی، میرے سید کا احترام کیا ہے، تو نے میرے بیٹے کی تعظیم کی، آج ہم تمہیں اس کا صلہ دیتے ہیں۔ سیدۃ النساء نے نظر کرم فرمائی اور میرے باطن پر نگاہ فرمائی اور اس کو ولایت کا مقام مل گیا۔ ارے دوستو، جو آل رسول سے محبت رکھتا ہے، جو نبی کے گھرانے سے محبت رکھتا ہے، قیامت والے دن حضور اس کے لیے مدینے والے آقا اس کو اس کا صلہ دیں گے۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے میدان کربلا میں میرے آقا کے گھرانے کو اذیتیں دی، حضور کے گھرانے کو تکلیف پہنچائی، آپ اندازہ لگائیں اس نے کتنا اپنے نبی کا دل دکھایا۔ جس نے معصوم علی اصغر کا پانی بند کیا، جس نے علی اکبر کے گردن پہ چھری پھیری، جس نے سیدنا امام حسین کے جسم پاک پر گھوڑے دوڑائے، بتاؤ انہوں نے اپنے نبی کا کتنا دل رنجایا ہوگا۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ امام بغوی روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضور سیدہ ام سلمہ کے حجرے میں تھے۔ حضور کی گھر والی ہے حضرت سیدہ ام سلمہ، حضور اس کے حجرے میں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یا ام سلمت احفظی علینا الباب لا يدخل احد۔ اے ام سلمہ میرے دروازے کی آج تو چوکیدار بن جا، میرے حجرے میں کسی کو آنے نہیں دینا، میں آج تنہائی چاہتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں حضور کے دروازے پر بیٹھ گئی، اندر میرے نبی ہے اور باہر دروازے پر میں بیٹھ گئی۔ اچانک امام حسین جو چھوٹے بچے تھے کھیلتے کھیلتے آ گئے۔ امام حسین آئے اور مجھے کہنے لگے کہ نانی جان میرا دروازہ کھولو، میں اپنے نانا جان کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بیٹے میں کس طرح دروازہ کھولوں کہ حضور نے خود مجھے منع کیا ہے کسی کو نہیں چھوڑنا، میں حضور کی بے فرمانی کیسے کر سکتی ہوں؟ دروازہ میں ایسے نہیں کھولوں گی جب تک حضور خود اجازت نہیں دیتے۔ اب امام حسین جیسے بچوں کی عادت ہے رونے لگے، پکارنے لگے نانا جان مجھے اندر بلاؤ۔ جب حضور کے کانوں پر امام حسین کی آواز گئی، حضور نے آواز پہچانی کہ یہ تو میرے شہزادے میرے بیٹے حسین کی آواز ہے۔ آپ نے فرمایا اے ام سلمہ دروازہ کھولو، میرے حسین کا دروازہ بند نہ کرو۔ دروازہ کھل گیا۔ ام سلمہ روایت کرتی ہیں امام حسین آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے۔ حضور کبھی یہ گال چومتے ہیں، کبھی ادھر چومتے ہیں، کبھی پیشانی چومتے ہیں۔ پھر امام حسین کو اٹھایا، اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں یہ منظر دیکھ رہی تھی، حضور اپنے بیٹے سے بڑا پیار بڑی شفقت فرما رہے تھے۔ فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلسمہ ویقبلہ، حضور ان کو سونگ بھی رہے تھے، چوم بھی رہے تھے۔ سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں اچانک میں نے دیکھا حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رونے لگے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں قربان جاؤں آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ام سلمہ اس وقت جب میں حسین کو چوم رہا تھا، حسین سے محبت کر رہا تھا، اس وقت جبریل آئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ کو حسین سے محبت ہے؟ میں نے کہا ہاں جبریل میں اپنے اس بیٹے سے بہت پیار کرتا ہوں۔ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ ان قریب تیری امت اس تیرے شہزادے کو قتل کرے گی، اس تیرے بیٹے کو شہید کرے گی۔ یا رسول اللہ اگر آپ کہیں تو میں وہ زمین بھی آپ کو دکھاؤں، وہ جگہ بھی کربلا کی آپ کو دکھاؤں۔ میں نے کہا جبریل مجھے دکھاؤ، تو پردے ہٹ گئے۔ میں نے مدینے سے بیٹھ کر میدان کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ جگہ دیکھی جہاں پر میرے کندھوں کا سوار حسین سے شہید کیا جائے گا، وہ جگہ میں نے دیکھی۔
تو فما املک عینای انفادتا، میں اپنے آنکھوں کو روک نہ سکا، میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے۔ میرے دوستو، یہ پہلے آنسو تھے جو امام حسین کی شہادت پر گرے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حسین کے لیے تم کیوں روتے ہو، آنکھوں میں آنسو کیوں لاتے ہو؟ میرے دوستو، ہم نہ روتے اگر ہمارے نبی نہ روئے ہوتے۔ حضور کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا ام سلمہ، یہ مٹی، یہ مٹھی مٹی کی میں نے کربلا کی اٹھا لی ہے، اے ام سلمہ یہ سنبھال کر رکھنا، جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے سمجھنا آج میرا حسین شہید ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہے میں نے اپنے دوپٹے کا پلو سیدھا کیا، حضور نے اس پر وہ مٹی کی مٹھی رکھی، میں نے اس مٹی کو سنبھال کر رکھا۔ حضور رو رہے تھے، پھر حضور باہر گئے، حویلی سے باہر جب نکلے تو دروازے پر ابو بکر صدیق کھڑا تھا، دروازے پر حضرت عمر کھڑا تھا، دروازے پر حضرت عثمان غنی کھڑا تھا، دروازے پر حضرت مقداد کھڑا تھا، حضرت سلمان فارسی کھڑا تھا، حضرت ابو ایوب انصاری کھڑا تھا۔ حضور جیسے باہر نکلے آنکھوں میں آنسو بہاتے نکلے۔ بڑے جلیل القدر صحابہ در پر کھڑے ہیں، حضور کو جب روتے دیکھا، ابو بکر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور سے عرض کی، حضرت عمر نے یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ اے ابو بکر کیا تو نے نہیں سنا، اے عمر کیا تو نے نہیں سنا، اے مقداد، اے سلمان کیا نہیں سنا کہ آج مجھے جبریل نے بتایا ہے یہ میرے کندھوں کا سوار حسین میدان کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ جبریل نے مجھے وہاں کی مٹی دکھائی، میں نے مٹی کی بھر دی ہے۔ جب حضرت ابو بکر نے سنا تو ابو بکر رونے لگے، حضرت عمر رونے لگے، حضرت عثمان رونے لگے، حضرت سلمان ابو ایوب انصاری رونے لگے۔ میرے دوستو، یہ ذکر شہادت حسین پہلا ذکر شہادت تھا جو زبان نبوت سے بیان ہوا، اور اس کے سننے والے جلیل القدر صحابہ تھے۔ رونے والا نبی روتے بیان کر رہا ہے اور سننے والے بھی رو رہے ہیں۔ یہ ذکر شہادت حسین جو میرے نبی نے بیان کیا اور روتے روتے بیان کیا، اور سننے والوں نے روتے روتے یہ بیان سنا۔ میرے دوستو، اگر کوئی امام حسین کے لیے آنکھوں میں آنسو لاتا ہے، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، خدا جانے یہ آنسو اس کے زندگی کے گناہوں کو دھو دیتے ہیں۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ ہاں، ماتم کرنا، ہاں سینہ کو بھی کرنا، منہ پیٹنا، یہ جائز نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا من شکل جروب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا۔ جو مصیبت کے غم کے وقت میں اپنی سینہ کو بھی کرتا ہے، اپنے منہ کو پیٹتا ہے، سینے کو پیٹتا ہے، کالے کپڑے پہنتا ہے، سینہ چاک کرتا ہے، فلیس منا، یہ ہم میں سے نہیں، یہ ہمارا نہیں۔ ماتم کرنے والا
ہمارا نہیں، لیکن رونا آنکھوں میں آنسو لانا یہ تو میرے نبی کی سنت ہے۔ 10 محرم کے دن سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ مدینہ منورہ میں سوئی ہوئی تھی، اچانک خواب میں دیکھا حضور کا چہرہ غمزدہ نظر آیا، حضور کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آئے، حضور رو رہے تھے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ سنا نہیں، آج ظالموں نے میرے حسین کو شہید کر دیا، میں ابھی کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں۔ سیدہ ام سلمہ اٹھی اور وہ شیشی جس میں آپ نے وہ مٹی رکھی ہوئی تھی جا کر دیکھا وہ مٹی تازہ تازہ خون بن گئی ہے۔ اس وقت نہ تو ٹیلی فون تھا نہ موبائل فون تھا، لیکن اسی دن ادھر شہادت ہوتی ہے، ادھر ام سلمہ کو حضور آ کر خود بتاتے ہیں۔ پورے مدینے میں خبر پھیل گئی کہ آج امام حسین اللہ کو پیارے ہو گئے۔ میرے دوستو پھر میرے آقا حسین کی جب 10 محرم پہ میدان کربلا میں حاضری ہوتی ہے، جب آپ اپنے سواری پر چڑھتے ہیں، ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے، اور زبان پر امام حسین کے قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، میرا وارث میرا اللہ ہے جس نے یہ قرآن نازل کیا، وہ رب میرا مددگار ہے۔ اے یزیدی لشکر والو تم سارے میرے دشمن بن جاؤ، لیکن میرا مددگار میرا رب ہے، میرا قرآن میرے ساتھ ہے۔ دیکھیں وہ جو میرے نبی نے فرمایا تھا نا کہ قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوگا، اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ میدان کربلا میں امام حسین کے ہاتھ میں قرآن ہے، اور قرآن پر عمل یوں کیا کہ جب 121 تیر اور تلوار کے زخم آ گئے، امام صاحبی لکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین کا پورا جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ جب گھوڑے سے نیچے آئے اس وقت شمر پلیت آپ کے سینے پر چڑھ بیٹھا، آپ نے فرمایا شمر ذرا ٹھہر جا، شمر ذرا ٹھہر جا، مجھے سجدہ تو کر لینے دے، حق کا کروں شکر ادا، مجھے سجدہ تو کر لینے دے، یہ سر بھی کٹانا میرا، یہ گھر بھی لٹانا میرا، ایک دم ذرا ٹھہر جا، مجھے سجدہ تو کر لینے دے۔ میرے پاک حسین نے نماز نہ چھوڑی، اس وقت میں بھی نماز ادا کی۔ آج آپ بتائیں میرے بھائیوں میرے دوستوں، آپ اچھے بھلے گھروں میں بیٹھے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بولتے ہو ہمیں فرصت نہیں، ہم بڑے مصروف ہیں، کیسے نماز پڑھیں؟ قیامت کے دن تو امام حسین کے سامنے کیا منہ دکھائے گا، کیا گردن اٹھائے گا کہ تو کہلاتا ہے میں اہل بیت کا حقدار ہوں، کہتا ہے میں قرآن پر عمل کرنے والا ہوں، لیکن تو نماز نہیں پڑھتا کہ 700 مرتبہ قرآن میں اللہ نے نماز کی تاکید فرمائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ کفر کے گڑھے میں جا کر گرتا ہے۔ مومن کبھی نماز نہیں چھوڑتا، یزید نماز چھوڑتا ہے، ابن زیاد نماز چھوڑتا ہے، شمر لعین نماز چھوڑتا ہے، حسین نماز پڑھنے والا ہے۔
بولو آپ کو یزید کا طریقہ پسند ہے یا امام حسین کا؟ ہاتھ کھڑا کریں مجھے جواب دیں، کس طریقے پہ چلو گے؟ حسینی راستے پر چلو گے یا یزیدی راستے پر؟ شراب پینا، نشہ کرنا، زنا کرنا، بے حیائی کے کام کرنا، یہ یزید کا طریقہ ہے۔ نماز پڑھنا، ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، یہ امام حسین۔ جب امام حسین کے سر مبارک کو نیزے پر چڑھاتے ہیں تو اس وقت بھی ہونٹ ہل رہے ہیں اور قرآن کی تلاوت کی آواز۔ دمشق کے بازاروں میں جب امام حسین کا سر نیزے پر تھا، کوفے کی گلیوں میں جب امام حسین کا سر نیزے پر تھا، اس وقت بھی حسین کے زبان پر اللہ کے قرآن کی تلاوت جاری تھی۔ میرے دوستو، آج تیرے گھر میں گانے کی آواز ہے، ٹی وی کی آواز ہے، گناہوں کی آواز ہے، لیکن حسینی وہ ہے جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے۔ جب یہ قافلہ میدان کربلا سے نکلا، اگلے دن قافلے کو قیدی بنا دیا گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی زنجیروں میں قید کیا گیا تھا۔ امام زین العابدین وہ جو بیمار تھے ان کو بھی قیدی بنایا گیا تھا، اور آگے امام حسین کا سر نیزے پر تھا، پیچھے قافلہ اہل بیت تھا۔ میرے دوستو، یہ کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اگر کسی کا پیارا فوت ہو جائے وہ دفن ہو گیا، پھر آگے پیچھے والوں کی اللہ مدد کرے گا، لیکن وہ تو دیکھ نہیں رہے ہیں نا، وہ تو دفن ہو گیا۔ لیکن یہ کیسا امتحان تھا، بیٹیاں اپنے باپ کا سر مبارک دیکھ رہی۔ حضرت امام زین العابدین نے کہا کہ یزیدیو، میرا ایک عرض ہے، خدا کے لیے قبول کرو۔ تو اس یزیدی لشکری جو سر مبارک نیزے پہ اٹھائے آگے آگے چل رہا تھا، اس نے کہا کہ زین العابدین کیا کہنا چاہتا ہے؟ امام زین العابدین نے کہا کہ روزانہ میرے بابا جان میرے گال چومتے تھے، مجھے شفقت فرماتے تھے، تھوڑی دیر کے لیے میرے بابا جان کا سر مجھے دو، میں اپنے بابا کے پیشانی کو چومنا چاہتا ہوں۔ اس یزیدی نے کہا کہ ہاں سر دوں گا، لیکن ایک شرط ہے، اس سر کو تیرے پاؤں میں پھینکوں گا۔ کیا تو قبول کرے گا؟ حضرت امام زین العابدین کی رونے کی آواز آئی تو حضرت سیدہ زینب نے کہا بیٹے صبر کرو، ان یزیدیوں سے کیا تم خیر کی توقع رکھتے ہو؟ پھر جب یہ قافلہ کوفے کے شہر میں پہنچا، رات ہو گئی تھی، کوفے کے دارالعمارت کے دروازے بند ہو گئے تھے۔ جب رات ہو گئی تو قافلے کو کوفے کے جو قلعے کی دیوار تھی اس کے باہر ٹھہرایا گیا۔ رات پچھلا حصہ تھا، ایک عورت آئی، آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے قافلہ اہل بیت کے پاس آئی اور کہنے لگی السلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ، اے رسول اللہ کے اہل بیت ہو، آپ پر سلام ہو۔ سیدہ زینب نے کہا کہ امی جان تیرے لفظوں سے ہمیں محبت ملی ہے، بڑے پیار بھرا تو نے سلام کیا ہے، تو کون ہے ہمیں اتنا پیارا سلام کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ میں کچھ کھانے کے لیے لائی ہوں، خدا کے لیے قبول کرو۔ کچھ روٹیاں تھی، کھجور تھی، کھانے پینے کا کچھ سامان تھا، وہ جا کے سیدہ زینب کے حوالے کیا تو سیدہ زینب نے پوچھا کہ امی جان تو کون ہے؟ ہم پردیسی ہوں کی تو نے سنبھال کی، تو کون ہے؟ وہ کہنے لگی کہ اے امی جان میرا اصل وطن مدینہ ہے، میں مدینے کی عورت ہوں، میرا بچپن سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں گزرا تھا، سیدہ کے گھر کا جھاڑو دیتی تھی، خدمت کرتی تھی،
ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر کو جھاڑو دے رہی تھی تو سیدہ نے مجھے بلایا، بیٹی ادھر آؤ، میں قریب جا کر بیٹھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا نے فرمایا کہ بیٹی تیری شادی ہوگی مدینہ سے باہر، جس شہر میں تیرا بیاہ ہوگا اس شہر میں میرا قافلہ، میرے بچوں کا قافلہ آئے گا، میرا گھرانہ مظلوم اس شہر میں آئے گا۔ اے بیٹی اگر تو اس وقت زندہ ہو تو میرے بچوں کی خبر گیری کرنا۔ آج میں نے سنا ہے کہ مدینہ سے کوئی اہل بیت کا قافلہ آیا ہے، اس لیے مجھے فاطمہ الزہرا کی وہ نصیحت یاد آ گئی۔ میں یہ کھانے پینے کی چیزیں لائی ہوں۔ سیدہ زینب نے جب اپنی امی جان کی باتیں سنی زاروں قطار رونے لگی۔ پھر اس عورت نے کہا کہ جب میں مدینہ میں رہتی تھی سیدہ فاطمہ کی گود میں ایک چھوٹی بچی تھی جس کو زینب کہتے تھے، بھلا اس قافلے میں کوئی زینب ہے؟ اللہ سیدہ زینب رو کر کہنے لگی کہ ہاں امی جان وہ زینب میں ہوں۔ اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب اوتا خوش وسدا وچ ملک عرب، اتھا میں مٹھڑی تتی چوگڑ تھی جو دھار پھرا ہند سندھ پنجاب تے مار پھرا، سن رن شہر بازار پھرا، من یار ملنے کہ سانگ سبب تھمے مٹھڑی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب۔ میرے دوستو یہ قربانی کسی دنیا کے لیے نہیں تھی، یہ قربانی کرسی کے لیے نہیں تھی، مال و دولت کے لیے نہیں تھی، یہ قربانی دین کے لیے، اسلام کے لیے۔ اہل بیت نے اپنی جانیں دے کر ہمارا ایمان بچایا، ہمیں دین پر عمل کرنا سکھایا، قرآن پڑھنا سکھایا، نماز پڑھنی سکھائی، نبی کی سنت پر چلنا میرے نبی کے گھرانے نے سکھایا۔ آج ہم مسلمان بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، عاشق رسول بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، نماز ہم نہ پڑھیں، ذکر ہم نہ کریں، قرآن ہم نہ پڑھیں۔ میرے دوستو بتاؤ پھر قیامت والے دن میرے نبی کے سامنے کیا جواب دے؟ میرے دوستو آج اپنے زندگی کے احوال کو مطالعہ کرو کہ زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم مسجد میں نہیں جاتے، ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ بتاؤ قیامت کے دن میرے نبی کے سامنے کیا جواب دو گے؟ اگر چاہتے ہو نبی راضی ہو جائے، اگر چاہتے ہو اہل بیت راضی ہو جائیں تو میرے دوستو اپنی زندگی جو گزر گئی ہے اس پر معافی مانگو، توبہ تائب ہو جاؤ، جو گزشتہ زندگی ہے اس پر معافی مانگو، اور باقی جو زندگی بچی ہے اس پر عمل صالح کرو، اچھے راستے پہ چلو، نیکی کے راستے پر، قرآن کے راستے پر چلو تو اللہ بھی راضی ہوگا، مدینے والے آقا بھی راضی ہوگا۔ میرے دوستو اگر اعمال صالحہ نہیں ہوئے رو کر معافی مانگو، توبہ تائب ہو جاؤ۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو گناہوں سے معافی مانگتا ہے توبہ تائب ہو جاتا ہے۔ اتنا روئے اللہ سے معافی مانگتے، اتنا روئے کہ مچھر کے پر جتنا آنسو اس کے آنکھوں سے نکل جائے، پوری زندگی کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔
सुती किस्मत निंद्रऊं जगा न सगम सुना मदानी मही मैं मनान सगम सुती किस्मत निंद्रऊं मुंड दी चंदरी हुयम तमें रुल दी रयम साईं दे लड़न लगम ताम भुल दी रयम गंढ खुल दी गई अमल किर दे रयम पला खाली थिया कुछ बचा न सगम सुती किस्मत निंद्रऊं आज वक्त है अपनी किस्मत को जगाओ मेरे आका के सच्चे गुलाम बन जाओ क्या आप हुजूर के सच्चे गुलाम बनना चाहते हैं? बेशक। जो बनना चाहते हैं सो हाथ मत खड़ा करें। हुजूर के गुलाम बनना चाहते हो तो आज दिल में याद करो जो नमाज नहीं पढ़ते वो 5 वक्त इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह 5 वक्त नमाज पढ़ो, मस्जिद से दिल लगाओ, कुरान से दिल लगाओ, चोरी न करो, नशा न करो, बेहयाई के काम न करो, बदकिरदारी से बाज आ जाओ, गुनाहों से बाज आ जाओ, मेरे आका की गुलामी वाला रास्ता इख्तियार करो तो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, तुम्हारी आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको मदीने वाले आका के दर का सच्चा गुलाम बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अला हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। या रब बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वगफिर लना मा मदा या वासिअल करमी। या अल्लाह इस सारी जमात पे राजी हो जा। या अल्लाह हम पे लुत्फ करम फरमा, हमें गुनाहों से बचा, हमें बेफरमानी से बचा। या अल्लाह हमें वो काम करा जिनमें तू राजी और तेरा हबीब राजी हो जाए। या अल्लाह सारी जमात पे लुत्फ करम कर, जो कर्ज वाले हैं उनके कर्ज दूर फरमा, जो बीमार हैं उनको शिफाए कामला नसीब फरमा, जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह इस जाम बिरादरान को शाद और आबाद रखना जिन्होंने तेरे नबी के अहले बैत की ये महफिल सजाई है। मौला इनके रिज्क में, इनकी इज्जत और माल में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह जो बातें आज हमने सुनी हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता कर। मेरे मौला हमारे हाथों को खाली न लौटाना, हमें अपने नबी के दर की सच्ची गुलामी नसीब कर, हुजूर के दर की हाजिरी नसीब कर, इन आँखों से मदीने वाले आका का दीदार नसीब कर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। खड़े हो जाएं।